صحابہ کرام کون ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، اور ان کی گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، آپ ذرا یہ بھی سماعت کرتے ہوئے چلیں۔ صحابہ کی شان میں توہین کر رہے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس کو اللہ کی لعنت ہے۔ جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس کے تمام مخلوقوں کی بھی لعنت ہو۔ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوتی جا رہی ہے کہ تم صحابہ کی شان میں توہین کر رہے ہو؟ یارو، جس کے واسطے سے تمہیں قرآن ملا ہے، قرآن جن کے واسطے سے تمہیں حدیث ملی ہے، حضور مسکراتے تھے تو صحابہ لکھتے تھے فتبسم رسول اللہ، حضور بیٹھتے تھے تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ لکھ لیتے تھے جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کسی کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے تھے تو صحابہ لکھتے تھے مشى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو، آج تم یہ قال قال رسول اللہ کی ترکیبیں جو پڑھ رہے ہو نا، یہ صحابہ کی برکت ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے آج قال رسول اللہ پڑھنے سے تم محروم ہو جایا کرتے۔ بس اگر تم میں سے کوئی بہت پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے تو وہ ان کے ایک مد یا آدھا مد خیرات کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں کہوں، اگر آپ سونے کے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، خیرات کرے، اور صحابی نے اگر آدھا کلو جو یا 1 کلو جو اگر اللہ کی راہ میں انہوں نے خیرات کی ہے نا، آپ اس جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یارو، جب تم ان کے اس جو کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو تو ان کے شان کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہو، ان کے مقام کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال الله تعالى في مقام آخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس کی جن 2 آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہمارا آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نیر تاباں شاہ خوباں مکین گنبد خضرا ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہر بار میں جس طریقے سے درود پاک پڑھاؤں بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کون ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، اور ان کی گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، آپ ذرا یہ بھی سماعت کرتے ہوئے چلیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد
ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. صحیح بخاری. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی مت دو، بس اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے تو وہ ان کے ایک مد یا آدھا مد خیرات کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اس کو آسان لفظوں میں یوں کہوں، اگر آپ سونے کے پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، خیرات کرے، اور صحابی نے اگر آدھا کلو جو یا 1 کلو جو اگر اللہ کے راہ میں انہوں نے خیرات کی ہے نا، آپ اس جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہو. یارو جب تم ان کے اس جو کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو تو ان کے شان کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہو؟ ان کے مقام کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہو؟ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوتی جا رہی ہے کہ تم صحابہ کی شان میں توہین کر رہے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس کو اللہ کی لعنت ہے. ایک عام کا فرمایا جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس کے تمام مخلوقوں کی بھی لعنت ہو، سب کی لعنت ہو جس نے صحابہ کی بات میں برا بھلا کہا. یار جس کے واسطے سے تمہیں قرآن ملا ہے، قرآن جن کے واسطے سے تمہیں حدیث ملی ہے، حضور مسکراتے تھے تو صحابہ لکھتے تھے فتبسم رسول اللہ. حضور بیٹھتے تھے تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ لکھ لیتے تھے جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کسی کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلتے تھے تو صحابہ لکھتے تھے مشى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یارو آج تم یہ قال رسول اللہ کی ترکیبیں جو پڑھ رہے ہو نا، یہ صحابہ کی برکت ہے. اگر صحابہ نہ ہوتے آج قال رسول اللہ پڑھنے سے تم محروم ہو جایا کرتے، محروم ہو جاتے. آج جس اسلام کو اپنے آپ کے لیے فخر محسوس کرتے ہو، اس کی قربانی، اس کے لیے قربانی صحابہ نے دی ہے. بدر میں دیکھو، احد میں دیکھو، حضرت مصعب بن عمیر کون تھے؟ جب مکے کی گلیوں سے چلتے تھے تو گھر کی عورتیں بتا دیتی تھی کہ مصعب بن عمیر کا گزر ہو رہا ہے. مصعب بن عمیر جاتے تھے، ان کے جسم پر جو لباس ہوتا تھا وہ یمنی لباس ہوتا تھا، وہ مکے کا لباس نہیں پہنتے تھے، ایسی شاہانہ زندگی گزارتے تھے. لیکن جب اسلام آپ نے قبول کیا، میرے آقا نے ان کو اللہ اکبر مدینے کا پہلا مبلغ بنا کر کے بھیجا، پہلا داعی بنا کر کے بھیجا. تو آپ ہی کی برکت سے مدینے کے لوگ مسلمان ہو کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور یہاں کلمہ پڑھ کر کے اپنے دین کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، رسول پاک کے آنے کا انتظام کرتے ہیں. بتاؤ کون ہے جو مہاجرین کو جنہوں نے رہنے کے لیے گھر دیا تھا اسے صحابی کہتے ہیں، جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر کے مہاجر صحابی اور اہل بیت کے لیے دے دیا تھا اسے صحابی کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنہوں نے گھر کا انتظام کیا تھا اسے صحابی کہتے ہیں. حضور کے کھانے کے لیے جنہوں نے انتظام کیا تھا اسے صحابی کہتے ہیں. حضور پر جو صاحبان بن کر کے حضور کے حفاظت کرتے تھے اسے صحابی کہتے ہیں. جیسے کہ اللہ صاحب نے کہا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص یہ کون ہے؟ یہ صحابی تو ہے. مصعب بن عمیر کون ہے؟ یہ صحابی تو ہے. حضرت حنظلہ کون ہے؟ یہ صحابی تو ہے. یہ سارے صحابہ نے قربانیاں دی ہے نبی کے ایک اشارے پر، انہوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا. بلکہ حضرت حنظلہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کی شادی کی پہلی شادی سے اپنی بیوی سے توبہ کی تھی، لیکن معاشر رسول نے یہ اعلان کیا تھا لوگوں آؤ اعلان آ گیا ہے، چلو جہاد کے لیے چلو. اس آخری پہر کے اندر میاں بیوی آپس میں کلام کر رہے تھے، لیکن جیسے رسول اللہ کا حکم آیا حضرت حنظلہ جو 16 سے 17 سال کے جوان تھے انہوں نے کہا بیوی تمہیں الوداع، ہم آخری وقت ہم ملیں گے. ان کی بیوی نے بھی کہا آپ جائیں، اگر واپس پلٹ کر کے آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اگر آپ شہید ہو گئے تو میں شہید کی بیوی کہلاؤں گی. آخرت میں ہمارے اور آپ کی ملاقات ہوگی. جب حضرت حنظلہ اور جوان انسان صحابی میدان بدر میں جاتے ہیں، میدان احد میں جاتے ہیں تو لڑتے لڑتے اپنے آقا کے نام پر جان نچھاور کر دیتے ہیں. اور جانتے ہو جب سارے لاشوں کو ایک اٹھا دیا جا رہا تھا میرے آقا نام لیتے جاتے، ان کے جس طرح گھر کو لایا جاتا. جب حضرت حنظلہ کی لاش نہ ملی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ کہاں ہے؟ تو صحابہ
کہتے ہمارے درمیان نہیں ہے. اسی اثنا میں حضرت حنظلہ کے جسم اقدس کو فرشتے آسمان سے نیچے لا رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا دیکھ لو حنظلہ کو، یہ ناپاکی کی حالت میں میرے حکم پر جہاد کے لیے آ گئے تھے. اللہ نے صحابی کا انعام یہ کیا ہے اور فضل یہ فرمایا ہے کہ غسل دینے کے لیے فرشتوں کو بلایا ہے اور زمین پر انہیں غسل نہیں بلکہ آسمان پر غسل دیا گیا ہے. صحابی ہے، صحابی ہے، رسول اللہ کے ساتھی ہے. ہر ایک کی صحبت جدا جدا ہے اور رسول اللہ کی صحبت سب سے جدا ہے. ان کی جیسی صحبت کسی کی نہیں. یارو تم ان کی تربیت میں شک کرتے ہو جو امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے. کیا میرے آقا کی تربیت صرف ظاہری حیات تک تھی؟ جن صحابہ کے لیے آقا نے فرمایا صحابہ النجوم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہے. فَبِأَيِّهِمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کسی کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. آیت المؤمن حب الانصار، میرے آقا نے فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ انصار سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کے بارے میں اللہ اکبر کوئی نازیبہ الفاظ مت کہو. آج اولین راوی قرآن کے اگر آپ دیکھو مصطفیٰ کے بعد تو وہ صحابہ کرام ہیں. آج جو قرآن تم تک پہنچا ہے نا یہ صحابہ کی محنت ہے. اور ان میں سے لکھنے والے قرآن کے لکھنے والوں میں ایک کا نام حضرت اللہ اکبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی آتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے ازالت الخفا کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی تھے اور کاتب خطوط بھی تھے. اللہ اکبر، وہ قرآن کے آیات بھی لکھتے تھے. آج جو جن تمام صحابہ کے واسطے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے نا انہی میں سے ایک کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے اور کاتب خطوط ہے. جب کسی بادشاہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو خط بھیجنا ہوتا نا تو کبھی مولا علی کو بلاتے، اللہ اکبر، کبھی حضرت کعب کو بلاتے تو کبھی حضرت امیر معاویہ کو بلاتے تھے اور میرے آقا علیہ السلام ان سے کہتے تھے خط لکھو اور اس کے بعد بھیجا جاتا تھا. یہ کون ہے آپ ذرا سوچے تو صحیح. لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن میں ذرا آپ کو ان کے حوالے سے آگے کی گفتگو میں بتاتا ہوں. ابھی صرف میں صحابہ کے بارے میں بتا رہا ہوں. اگر یہ آدھا کلو جو اللہ کے راہ میں خرچ کر لینا اور ہم پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کر لے تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور دوسری حدیث سنیے جامع ترمذی کی، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مغفل نے روایت کی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ اکبر ڈرتے رہنا اور میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا اور ان سے محبت میری محبت کی وجہ سے ہے اور ان سے بغض میرے بغض کی وجہ سے ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ان سے محبت کر رہا ہے وہ میری محبت کی بنیاد پر کر رہا ہے، یعنی اس کے دل میں میری محبت ہے تو وہ میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے. اور اگر میرے حوالے سے اگر کسی کے دل میں دشمنی ہے بغض ہے تو وہ میرے صحابہ سے دشمنی کر رہا ہے. پتہ یہ چلا کسی صحابی سے دشمنی کرنا ایسے ہے جیسے بذات خود رسول اللہ سے دشمنی کرنا ہے. رسول پاک سے دشمنی کرنا ہے اور رسول پاک کی دشمنی کا انجام آپ کو پتا ہوگا. اس لیے کسی صحابی کے بارے میں برا نہ کہو، مت کہو برا، ڈرو اللہ تعالی سے. اب سنو کون ہے حضرت امیر معاویہ. عن العرباض بن ساریہ السلمی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم علمہ معاویۃ الکتاب والحساب ووقیہ العذاب. صحیح ابن حبان کی حدیث ہے. حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا اے اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور عذاب سے بچا دے، عذاب سے بچا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا میرے آقا کی دعا کبھی رد ہو سکتی ہے؟ حضور یارو صرف چاہتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا ہے.
تو حضور اگر کسی کے لیے دعا کر لیں تو اللہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا سر اٹھانا آسمان کی طرف. ابھی کہنے رہے زبان سے کہا نہیں، کام دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا سر اٹھانا آسمان کی طرف. فول وجهك شطر المسجد الحرام. تو اے محبوب آپ عین نماز کی حالت میں ہی آپ مسجد حرام کی طرف چہرہ کر لیجئے. عین نماز میں، نماز بھی کمپلیٹ ہونے نہیں دیا. اور حضور کی چاہت کا اللہ نے اتنا خیال رکھا کہ عین نماز میں قبلہ بدل گیا اور نماز نہیں ٹوٹی. جب چاہت پر اللہ نے قبلہ بدل دیا تو مصطفیٰ اگر حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کرے تو کیا رسول اللہ کی دعا حضرت امیر معاویہ کے حق میں قبول نہیں ہوگی؟ قبول نہیں ہوگی. حضور نے فرمایا انہیں عذاب سے بچا. اور ہمارا یہ یقین ہے مصطفیٰ جس کے لیے جو دعا کر دے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا ہے بلکہ اللہ قبول فرما دیتا ہے، قبول فرما دیتا ہے. اور سنیے اس کے اور آگے سن لیجئے دو چند روایات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے. کون ہے حضرت امیر معاویہ؟ حضرت ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شیر سے بڑھ کر جری اور بڑے باروب انسان تھے. کیا تھے؟ شیر سے بڑھ کر جری اور باروب انسان تھے. واللہ میں تو چاہتا ہوں کہ جب تک جبل ابو قبیس باقی رہے حضرت امیر معاویہ بھی باقی رہے. کیونکہ آگے کے اختلاف کے بارے میں انہیں پتا تھا اور اس وقت اگر حضرت امیر معاویہ رہیں گے تو یہ معاملہ نہیں ہو پائے گا. وہ کہتے واللہ میں چاہتا ہوں کہ وہ جب تک جبل ابو قبیس باقی رہے حضرت امیر معاویہ بن سفیان بھی ہم میں باقی رہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، عمر کی مولا عمر کی شہادت دے رہا ہوں. سنیے یہ تاریخ طبری کے صفحہ نمبر 38 پر ہے اور یہی روایت معجم کبیر کے جلد 5 صفحہ نمبر 330 پر ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے تم قیصر و کسریٰ اور ان کے روب و دبدبے کی بات کرتے ہو کہ قیصر و کسریٰ اتنا بڑا علاقہ ہے. جیسے آج ہم چائنا کی بات کرتے ہیں، آج ہم اسرائیل منحوس کی بات کرتے ہیں، آج ہم اللہ اکبر لندن اور امریکہ کی بات کرتے ہیں کہ امریکہ ہمارے درمیان سپر پاور ہے، اس کے پاس اتنے اسلحے ہے، ان کے پاس اتنے فوج ہے. یہ بات کرتے کرتے ہم کہتے ہیں یہ کیسا پاورفل ملک ہے. اب حضرت عمر کہتے لوگوں تم قیصر و کسریٰ اور ان کے روب و دبدبہ کی بات کرتے ہو جبکہ تمہارے درمیان حضرت امیر معاویہ موجود ہے. تمہارے درمیان معاویہ موجود ہے. ایک طرف قیصر و کسریٰ کی طاقت اور ایک طرف امیر معاویہ کی طاقت. اور امیر معاویہ وہ ہے جنہوں نے اسلام کے حوالے سے 20 سال تک حکومت کی ہے. آدھی دنیا پر جنہوں نے راج کیا ہے مولا عمر کے بعد، آدھی دنیا پر حضرت امیر معاویہ اس ہستی کا نام ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کا فیصلہ سنا رہا ہوں اور آگے سنیے مولا علی کا بھی خطاب سنا دو. مولا علی بھی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے فرماتے ہیں معاویہ کی عمارت کو ناپسند نہ کرو، یعنی ان کی بادشاہی کو، ان کی حکومت کو ناپسند نہ کرو. اللہ کی قسم اگر تم نے انہیں گم پایا، یعنی اگر تم نے انہیں شہید کر دیا یا ان کو حکومت سے ہٹا دیا یا ان کو دستبردار کر دیا، یہ وسیع المعنی ہے کہ اللہ کی قسم اگر تم نے انہیں گم پایا تو تم ایسے سر دیکھو گے جو کندھوں سے اندرائن کی طرح گریں گے. ایک پھل کا نام ہے، جیسے درخت سے پھل گرتے ہیں. اگر تم نے حضرت امیر معاویہ کی عمارت کو ناپسند کیا اور ان کو ہٹا دیا یا گم کر دیا
تو جس طریقے سے پھل درخت سے گر کر کے ٹوٹ کر کے گرتے ہیں ویسے ہی آپس میں تمہارے سر بھی گرنے لگ جائیں گے تمہارے بھی. اور یہی حضرت امیر معاویہ جنہوں نے 20 سال تک کی حکومت کی ہے اور فتح کیا, کئی ممالک کو آپ نے فتح کیے, بحری بیڑے آپ نے بنائے ہیں, ملک کے انتظامات سے بہت سارے معاملات آپ نے طے کیے ہیں. اللہ نے اتنا علم اور دبدبا آپ کے اندر دیا تھا. اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے معاویہ سے بڑھ کر کسی کو سردار نہیں دیکھا. کون کہہ رہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. میں نے معاویہ سے بڑھ کر کے کسی کو سردار نہیں دیکھا. تو کسی نے کہا حضرت عمر کو بھی نہیں دیکھا. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہتر ہے جبکہ معاویہ ان سے بڑے سردار ہے. سرداری میں بڑا درجہ امیر معاویہ کا ہے. یہ کون کہہ رہے؟ حضرت عمر کے بیٹے کہہ رہے ہیں بڑے سردار ہے. سرداری میں ان کا ایک بڑا نام ہے. البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ نمبر 438 پر یہ قول موجود ہے. اب سنو آل عباس کی زبانی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ایک وتر پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک وتر پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا حضرت معاویہ فقیہ شخص ہے. فقیہ ہے, فقیہ فقیہ. اور یہ بخاری میں ہے. مجتہد تھے, اجتہاد کے درجے میں بڑا علم تھا, فتویٰ دیا کرتے تھے آپ. فتویٰ صحیح بخاری کے اندر. اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ یہ منافق صفت ہے تو آل عباس نے کیوں نہیں کہا کہ یہ منافق ہے؟ اور کیا منافق کی روایت بخاری میں آئے گی؟ جس امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی حدیث لکھنے کے وقت آپ نے استخارہ کیا, جب رسول پاک کی طرف سے اشارہ ملا, اشارہ 2 رکعت وضو کی, غسل کیا, بعض میں غسل کیا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اس حدیث کو لکھا. میرے آقا کی طرف سے ایک بزرگ تھے جو ام الکتاب پڑھتے تھے, امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب الام. جب امام بخاری نے بخاری کی ترتیب دے دی, حضور اس بزرگ کے خواب میں آئے اور فرمایا تو میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ تو میری کتاب کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ کہا وہی کتاب جس کو بخاری نے محمد بن اسماعیل نے لکھا ہے, وہ میری کتاب ہے. اس کتاب میں ہے کہ آپ فقیہ ہے, اس کتاب میں ہے کہ آپ فقیہ ہے, فقیہ. اور جو فقیہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ عالم ہے, مسلمان ہے, صحابی. اور ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ جب حضرت امام حسن مصطفیٰ ننھے سے تھے اور وہ تشریف لا رہے تھے, حضور منبر پر تشریف فرما تھے. حضرت امام حسن مصطفیٰ کے پیر جب لڑکھڑانے لگ گئے نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور حضرت امام حسن مصطفیٰ کو اٹھایا اور اپنے منبر پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ارشاد فرماتے سنو ان قریب میرا یہ بیٹا سید 2 مسلمانوں کے گروہ میں, جملے پر غور کریے گا, کیا کہا؟ 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرے گا. میرا یہ بیٹا سید. 2 گروہ سے مراد کون؟ ایک گروہ امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ اور دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ, اور دونوں کو میرے نبی نے مسلمان کہا. اب میں تیری مانوں یا مصطفیٰ جان رحمت کی مانوں؟ میرے مصطفیٰ سند دے رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہے اور تو کہتا ہے کہ منافق ہے. تو کہتا ہے منافق ہے. میں تیری مانوں. پڑھ بخاری, پڑھ بخاری, بخاری پڑھ. تجھے بخار آتا ہے بخاری پڑھ, پتا چلے گا کون ہے حضرت امیر معاویہ. ذرا درایت حدیث میں جا تو صحیح, اس کی تشریح پڑھ تو صحیح. صرف نیمبو پھرانے سے کام نہیں چلتا, دھاگے اور ناریل چڑھانے سے کام نہیں چلتا. علم سیکھ, آ ان علماء کی مجلس میں. ان کی توہین کرنے والے, تجھے تو الف با تا سا بھی صحیح مخرج سے پڑھنا نہیں آتا, علماء کی توہین کرتا ہے. اہانت العلماء کفر
کسی عالم کی توہین کرنا یہ کفر ہے، اس کے علم کی وجہ سے اگر کوئی اس کی توہین کرے تو وہ کفر کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے عالم کی توہین۔ کون ہے یہ علماء؟ آج تم کو عالموں سے دور کیا جا رہا ہے، آج تم کو عالموں سے بچن کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں عالموں کے قریب مت جانا، عالم چندہ خور ہوتے ہیں، عالم پیسہ لوٹتے ہیں، عالم تمہارا جیب کاٹتے ہیں۔ اب تو کیا کر رہا ہے؟ ایک وقت ایسا تھا کہ تیرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، آیا تھا پتلی سی ٹوپی پہن کر، اور آج موٹے گدے پر بیٹھتا اور دو مالے کی ٹوپی پہن کر سمجھتا ہے میں اللہ والا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اور امام شافعی نے فرمایا اگر عالم اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور اللہ جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو پہلے اسے علم عطا فرماتا ہے، چاہے کسبی ہو چاہے وہابی ہو، کسی بھی شکل میں پہلے علم دیتا ہے، کیونکہ متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے، کسی شریعت سے دور ہٹنے والے کو اللہ دوست نہیں بناتا ہے۔ غوث پاک جب سمندر کے کنارے پر گئے تھے، ایک بزرگ کا نام جب چرچا کیا جا رہا تھا کہ وہ بڑے بزرگ ہیں، غوث پاک جب وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہ وہاں سے جا چکا ہے۔ مریدوں نے کہا کہ حضرت دیکھا آپ نے کہ میں نے کہا تھا نام میں کہ وہ بہت بڑے بزرگ ہے، ایک جگہ پر رہ کر عبادت نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کم سے کم وہ جگہ ہی بتا دے جس جگہ پر وہ بزرگ سجدہ کرتے تھے۔ جب وہاں گئے اور اس کو بنظر عمیق دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ کلائیوں کا حصہ بھی زمین سے ملا کر کے سجدہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے چلو یہاں سے، یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کیا آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ اللہ کا ولی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو میرے آقا کی سنت کو چھوڑ کر کے نماز پڑھے وہ کبھی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ سنت کے خلاف نماز پڑھتا ہے۔ اور یہ علماء 10 سال تک کے وہ مدرسے میں بیٹھ کر کے وہ قال رسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ رسول اللہ کی زندگی پڑھتے ہیں، حضور پاک کے صبح شام کو پڑھتے ہیں، حضور کے اس میں حسنات کو پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، قرآن کی تشریح پڑھتے ہیں، قرآن کی توضیح پڑھتے ہیں، ان کے مطالب کو پڑھتے ہیں، ان کے معنی کو پڑھتے ہیں، ان کے مفہوم کو پڑھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من سلک طریقا یطلب به العلم سهل الله به طریق الجنہ، جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرواتا ہے۔ یہ علماء کی شان بڑھاتے بڑھاتے میرے آقا نے یہاں تک کہ فرمایا جس نے کسی عالم کا چہرہ دیکھا گویا اس نے میرا چہرہ دیکھا، عالم کا چہرہ دیکھا اس نے میرا چہرہ دیکھا، جو عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جو عالم کی صحبت میں بیٹھا گویا ایسے ہیں وہ گویا کہ وہ رسول اللہ کی صحبت میں صحابہ کے ساتھ بیٹھا، اور جو دنیا میں رسول پاک کے ساتھ بیٹھے گا اللہ اس کو جنت میں حضور کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ علماء ہے، ان سے محبت کرو، ان کو تم نے محروم کر رکھا ہے۔ آج جو ان کی پوزیشن ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے، تم نے ان کی تنخواہیں کم رکھی ہے، مسجدوں میں محصور کر دیا ہے، انہیں مجبور بنا کر کے رکھ دیا ہے، اور 10 سال جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس میں تو ہزاروں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یارو جب کسی سے مرید بننے کے لیے اور کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جاؤ تو کم سے کم ان کے اندر 4 باتیں تو دیکھ لو، کم سے کم 4 باتیں تو دیکھ لو، اس لیے کہ اپنا اثاثہ سب کچھ ان کی بارگاہ میں دے رہے ہو۔ سب سے پہلے یہ تو دیکھو کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں، اور سنی صحیح العقیدہ اسی وقت ہوگا کہ جس طرح وہ مولا علی سے پیار کرتا ہے تو صحابہ ہونے کی حیثیت سے وہ حضرت امیر معاویہ سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، صحابہ کرام کو عادل مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ان علماء سے پیار کرو، ان کے حوالے سے برائی اور نقص نہ بیان کرو، ان کی کمی نہ بیان کرو، اور صحابہ کی توہین مت کرو۔ اور میں آپ کو 1-2 واقعہ بتا کر اپنی گفتگو تمام کرنے کی کوشش کروں گا۔ سنو صحابہ کی توہین کرنے اور ان کی گستاخی کرنے کا انجام کتنا برا ہے۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر کہتے ہیں ایک خاتون عروہ بنت اویس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے خلاف دعویٰ کیا کہ انہوں نے ان کی کچھ زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ مروان بن حکم کے پاس مقدمہ لے کر کے گئی تو سیدنا سعید نے کہا
کیا میں اس بات کے بعد بھی اس کی زمین کے کسی حصے پر قبضہ کر سکتا ہوں جو میں نے رسول اللہ سے سنی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس مروان نے کہا آپ نے رسول اللہ سے کیا سنا ہے؟ تو حضرت سعید بن زید کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کسی کی زمین ایک بالشت بھی ظلم سے حاصل کی اسے 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو مروان نے ان سے کہا اس کے بعد میں آپ سے کسی شہادت کا مطالبہ نہیں کروں گا، آپ چلے جائے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید نے ہاتھ اٹھا کر اس عورت کے بارے میں بد دعا کے الفاظ کہے اور کہتے اللہم ان کانت کاذبۃ فعمی بصرہا واقتلھا فی ارضھا قال فما ماتت حتی ذهب بصرھا ثم بینھا ہی تمشی فی ارضھا وقعت فی حفرۃ فماتت۔ اے اللہ، حضرت سعید بن زید کہتے ہیں اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اس کی زمین ہی میں اسے ہلاک کر دے۔ اور وہ کہتے ہیں وہ اس وقت تک کہ نہ مری یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، وہ اندھی ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ وہ اپنی ہی زمین میں چل رہی تھی کہ ایک گڑھے میں گر کر کے وہ ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ ایک صحابی کی توہین اور ایک صحابی کے ساتھ برا سلوک کرنے کا انجام آپ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ محمد بن زید راوی کہتے ہیں فرأیتها عمیاء تلتمس الجدر تقول اصابتنی دعوت سعید بن زید فبینما هي تمشی فی الدار مرت على بیر فی الدار فوقعت فیها فقالت قبرها۔ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ اندھی ہو گئی تھی، دیواریں ٹٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ایک مرتبہ وہ گھر میں چل رہی تھی کہ گھر کے کنویں کے اندر وہ گری اور ہمیشہ کے لیے اسی کنویں کے اندر مر گئی اور اس کی قبر وہی کنواں بن گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کے گستاخ کا انجام دیکھو۔ قاضی ابو طیب بیان کرتے ہیں ہم جامع منصور میں ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک خراسانی نوجوان آیا تو اس نے جانوروں کے تھنوں میں دودھ روکنے کے مسئلے کے متعلق سوال کیا اور دلیل کا مطالبہ کیا۔ تو استدلال کرنے والے نے اس مسئلے میں سیدنا ابو ہریرہ کی بیان کردہ حدیث پیش کی تو وہ خبیث نوجوان بولا ابو ہریرہ کا غیر مقبول الحدیث قال القاضی فما استتم کلامہ حتی سقطت علیہ حیۃ عظیمۃ من سقف الجامع فوثب الناس من اجلها۔ جیسے ہی اس جوان نے کہا ابو ہریرہ کی حدیث مقبول نہیں ہے، قاضی ابو طیب فرماتے ہیں ابھی اس کے جملے پورے ہوئے ہی نہیں تھے کہ اتنے ہی میں جامع مسجد کی چھت سے ایک بہت بڑا سانپ گر پڑتا ہے اور اس کے جسم پر جا کر کے لپٹ جاتا ہے اور لوگ بھاگنے لگے تو وہ انسان ڈر سے بھاگنے لگا۔ یہ انجام تھا، ابھی باتیں پوری نہیں ہوئی تھی، صرف اتنا کہا تھا ابو ہریرہ کی حدیث مقبول نہیں ہے، ان کی شان میں اور گستاخی نہیں کی تھی۔ جب اتنی بات کہنے پر اتنا بھیانک انجام ہوا، اللہ اکبر، تو جو صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں ان کا انجام کتنا برا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے گستاخ کا انجام ذرا سنتے چلیے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ ایک آدمی کو دیکھا وہ دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میرا گمان ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے بندے میں تجھے کیا کہتے ہوئے سن رہا ہوں، ایسا تو کوئی نہیں کہتا ہے، آخر تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ تو انسان کہتا ہے کنت اعطیت للہ عہدا ان قدرت ان التم وجه عثمان الا لطمته فلما قتل وزع على سريره في البيت والناس يجيئون فيصلون عليه فدخلت كأني اصلي عليه فوجدت خلوة فرفعت الثوب عن وجهه فلطمت وجهه وسجيته وقد يبست يميني قال ابن سیرین فرأيته يابسة كأنها عود۔ میں نے اللہ سے یہ عہد کر لیا تھا، وہ انسان کہتا ہے حضرت عثمان کا گستاخ میں نے اللہ سے یہ عہد کر لیا تھا کہ اگر مجھے قدرت ہوئی تو میں عثمان رضی اللہ عنہ کو تھپڑ ماروں گا۔ ان کی زندگی میں تو مجھے ایسا کوئی موقع نہیں ملا، لیکن جب وہ قتل ہو گئے ان کی چارپائی ان کے گھر میں رکھ دی گئی تو اللہ اکبر لوگ آتے گئے اور ان کی نماز جنازہ اللہ اکبر پڑھنے لگے تو میں بھی موقع پا کر اندر داخل ہوا، لیکن جب اندر گیا تو میں نے اللہ اکبر خالی جگہ پا کر کے وہ کفن کا
کپڑا اٹھایا اور میں نے اکیلے میں ان کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور پھر چہرہ ڈھانپ دیا. ابھی میرا یہ ہاتھ جیسے ہی میں نے تھپڑ مارا میرا دایاں ہاتھ سوکھ گیا. ابن سیرین فرماتے ہیں میں نے اس بدبخت کا ہاتھ دیکھا کہ وہ لکڑی کی طرح سوکھا ہوا تھا. عثمان کے گستاخ کا انجام دیکھو. اور حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے جو لوگ گستاخی کرتے ہیں وہ سن لے, کہا گیا جو امیر معاویہ کی گستاخی کرتے ہیں وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے, جہنم کے کتوں میں سے. آخری بات اور اس کے بعد اعلی حضرت کا فیصلہ, گفتگو تمام. اور یہ فتویٰ میں لایا ہوں دارالافتاء جامعہ نظامیہ کا, حیدرآباد. بہت سارے لوگ متاثر بھی ہے, بعض تو بھٹک گئے اور بعض صحیح جگہ پر قائم ہے. جامعہ نظامیہ بھی اپنے آپ میں ایک حیثیت رکھتا ہے. وہاں سے دکن کے اعتبار سے بڑی بڑی شخصیتیں وہاں سے آج عروج پائی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ماحول کا اثر تو پڑتا ہے نا, جو جس کی صحبت میں بیٹھے گا وہ ویسے ہی ہوگا, چاہے وہ کہیں سے فارغ ہو. بعض ایک حیدرآباد کا فتین حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تو صحابی ماننے سے ہی انکار کر, صحابی ہی نہیں کہتا, میں صحابی نہیں مانتا, مانتا ہی نہیں. جبکہ میں اسی حیدرآباد کا فتویٰ سناتا ہوں, سنو. 3-4 سوال ہوئے تھے. ایک سوال تھا جو شخص حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو بالترتیب پہلا دوسرا خلیفہ نہ تسلیم کرے وہ گمراہ ہے یا سنی مسلمان. یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال تھا جو شخص بالترتیب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پر کسی دوسرے صحابی کو افضل قرار دے اس کے لیے کیا حکم ہے. یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال تاریخ میں مذکور مشاجرات کی وجہ سے کسی بھی صحابی خواہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہو ان کو برا بھلا کہنا اور سب و شتم کرنا اہل سنت کے نزدیک کیا حکم رکھتا ہے. اور چوتھا ہے کہ جو لوگ جناب ابو طالب کے کفر کے قائل ہے ان کو گمراہ یا فاسق قرار دیتے ہیں اور بلا بھلا کہنا ان کے لیے جائز ہے یا نہیں. یہ 4 سوال ہوئے تھے, لیکن میں چاروں سوال کا جواب نہیں دوں گا, صرف میں تیسرے سوال کا جواب دوں گا چونکہ بہت رات ہو گئی ہے اور پھر مجھے بمبئی بھی جانا ہے واپس اور صبح کی میری فلائٹ ہے. اس لیے میں آپ کو صرف تیسرے سوال کی طرف لے جاتا ہوں اور اس کا جواب میں آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ واضح ہو جائے. اور ہمارا عقیدہ کیا رکھنا ہے, پھر آپ نے کسی کی نہیں سننی ہے, ہم نے سننی ہے تو شریعت کی سننی ہے. شریعت سب پر حجت ہے, سب پر, شریعت پر کوئی حجت نہیں ہے. میں عالم ہوں تو شریعت میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ علماء ہے تو یہ علماء کے گھر والوں کی جاگیر نہیں ہے. اور کوئی اپنے آپ کو بزرگ کہتا ہے, کچھ بھی کہتا ہے, ان کے بھی گھر والوں کی جاگیر نہیں ہے. یہ جاگیر ہے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ہے اور ہمیں اسی کے حساب سے ہی چلنا پڑے گا. اس کے راستے سے جو ہٹا وہ اہل سنت سے ہٹ گیا, پھر وہ مبتدع میں آ گیا, بدعتی میں آ گیا. اب وہ جواب سن لیجیے. صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے, آپس میں اختلافات ہوئے, جنگیں ہوئی, ان کے بارے میں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ان کے بارے میں تمام مسلمانوں کو سکوت اختیار کرنا, چپ رہنا, ان کے بارے میں بات مت کرو. وہ کہاں ہستی صحبت یافتہ اور ہم کہاں ناپاک لوگ, ہم کہاں چھوٹے طب کے لوگ, ہم کہاں ہماری کیا, ہم تو اردو پڑھ کر کے اپنے آپ کو علامہ لکھاتے ہیں اور بلکہ اردو بھی صحیح سے نہیں آتی ہے ہم کو, پھر بھی ہم اپنے آپ کو علامۃ الدار کہتے ہیں. اور بعض تو ایسے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں اور کہتے ہیں میں غوث پاک کا خلیفہ میں ہی اترا ہوں, معاذ اللہ رب العالمین. شیطان کو شیطان کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں وہ شیطان کو انہی کو شین کے ساتھ کر دو, وہ نیمبو پھڑاتے رہے تاکہ کم سے کم ان کی صفائی ہوتے رہے. پڑھو, علم حاصل کرو. اہلیت خاندان کی بنیاد پر نہیں دی جاتی ہے, علم کی بنیاد پر عطا کی جاتی ہے. علم ہونا چاہیے. علم ہے دم تو قرآن پڑھ کے بتاؤ, علماء سے بحث کر کے بتاؤ,
ہم اختلاف کرنے نہیں آئے ہیں یہاں پر، آپس میں آپ کو لڑانے نہیں آئے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑو. ہم کہتے ہیں کہ آپ سب مل کر قرآن پر جمع ہو جاؤ، حدیث پر جمع ہو جاؤ، اجماع امت پر جمع ہو جاؤ، اور اجماع امت اور علماء حق نے جن چیزوں کو شریعت میں قیاس کیا ہے اس پر جمع ہو جاؤ. انشاءاللہ تم ہدایت پا جاؤ گے. ہمارے لیے اصل دلیل قرآن و حدیث اور اجماع ہے. ان سے جو ہٹ گیا وہ ہٹ گیا. اور باتیں کرتے ہو کہ میں فلاں ہوں نہ میں فلاں ہوں. یارو جادوگری کے چند مناظر تو کفار بھی دکھا دیتے ہیں، چند نوٹنکیاں تو کفار بھی دکھا دیتے ہیں. تم میں کیا کمال ہے؟ ولی ہونا کرامت سے نہیں پہچانا جاتا ہے، کرامت سے نہیں. آپ کے کوئی چند کام کروا دے تو آپ دیوانے ہو جاتے ہو. یہ علماء 10 سال تک کی خدمت کرتے، آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، کبھی ان کی قدر کے بارے میں سوچا نہیں. اور جس دن آپ کسی کے مرید بن گئے وہی سچا ہو گیا، باقی سب غلط ہو گئے. شرم کرو، کچھ تو شرم کرو. کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپس میں مت لڑاؤ، امت میں اتحاد پیدا کرو. چاروں طرف سے دشمنوں کی نظر تم پر ہے. ایک طرف دیابنا ہے، ایک طرف وہابی ہے، ایک طرف قادیانی ہے، ایک طرف مرزائی ہے، ایک طرف گوشائی ہے، ایک طرف یہودی ہے، ایک طرف کفار ہے، ایک طرف اللہ اکبر عیسائی ہے. تم بھورے بن کر کے ہو، تم پر چاروں طرف سے لوگوں کی نظر ہے. تمہیں آپس میں خانقاہ کو خانقاہ سے، عالم کو عالم سے، مدرسے والے کو مدرسے والے سے، اللہ اکبر کمیٹی والے کو کمیٹی والے سے، فلاں امام کو فلاں امام سے، فلاں پیر کو فلاں پیر سے، ان طریقوں سے آپس میں آپ کو بکھیر دیا گیا ہے، آپ کو بانٹ دیا گیا ہے. تم کو لوٹا جا رہا ہے، ٹوٹا جا رہا ہے. مسلمانوں جمع ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف مت کرو. اور جو اجماع صحابہ سے چلتا آیا، اجماع امت سے چلتا آیا ہے، آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کرو اور اسی پر عقیدہ رکھ کر کے زندگی گزارو. بتاؤ مجھے کبھی غوث پاک نے حضرت امیر معاویہ کی توہین کی؟ حضرت عمر فاروق کے علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کبھی توہین کی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں نے تو یہاں تک کہ پڑھا کہ آپ کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے. آپ کے خلافت اعلی منہاج نبوت تھی، کچھ نہیں کہتے تھے. لیکن اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا تو آپ کوڑے مارتے تھے، کوڑے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ سمجھدار بن گئے تم. غوث پاک نے فرمایا، غنیت الطالبین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جبکہ وہ کتاب مختلف فی ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی گھوڑوں کی ٹاپ سے جو گرد و غبار اڑتی ہے نا، میں اس کے مقابل بھی نہیں ہوں. یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں، اس ٹاپ سے جو گرد و غبار اڑتے ہیں نا، میں اس کے مقابل بھی نہیں، اس کے برابر بھی نہیں، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے. رسول اللہ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کی سگی بہن ام حبیبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو امت کا ماموں قرار دیا ہے، پوری امت کا. اپنے ماموں سے بغاوت کرتے ہو؟ شرم کرو. اپنے ہی گھر والوں سے کوئی اختلاف کرتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ میرے رشتہ داروں کے بارے میں ان کو تکلیف دے کر کے مجھے تکلیف مت دو. یہ میرے رشتہ دار ہیں، وہ بڑے بہادر تھے، خوبرو تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو بڑا رتبہ دیا تھا. تو سنیے، بہرحال کیا کہا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان کے بارے میں تمام کو سکوت اختیار کرنا چاہیے. اور ایک داڑھی کٹا یہ کہتا ہے کہ فضیلت مت بیان کرو، فضیلت بیان کرنے میں سکوت کرو. نادان فضیلت بیان کرنے میں سکوت کریں گے؟ فضیلت تو میرے مصطفیٰ نے خود بیان کی ہے، حضرت امیر معاویہ کی، صحابہ نے بیان کی ہے، حضرت عمر نے بیان کی ہے، تو کہتا سکوت کرو؟ کیا بدتمیزی ہے یہ، کیا بدتمیزی ہے. بہرحال سکوت کس میں اختیار کرنا چاہیے؟ جو اختلاف ہوا ہے ان کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے بچو. اپنی زبانوں پر پابندی رکھنا واجب ہے، کیونکہ تمام صحابہ کرام باتفاق اہل سنت اصحاب عدالت ہیں، چاہے وہ آزمائش میں مبتلا ہوئے ہو یا نہ ہوئے ہو. جیسے ابتلاء عثمان اور حضرت امیر معاویہ، واقع جمل، اور یہ تمام امور حسن ظن کے موجب ہیں، اور ان کو اجتہاد پر محمول کیا جائے گا، زبردستی نہیں، اجتہاد پر محمول کیا جائے گا.
اللہ اکبر. اور اس کے آگے الیواقیت والجواہر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وذالک لانہم کلہم عدول باتفاق اہل السنہ سواء من لا یابس الفتن ومن لم بلا یابسها کفتنة عثمان ومعاویہ ودفع الجمل وکل ذالک وجوبا لاحسان الظن بہم. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں سارے کے سارے صحابہ باتفاق اہل سنت کے نزدیک عادل ہے, عادل. یہ کہاں کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں؟ جامعہ نظامیہ کا. جامعہ نظامیہ کم سے کم یہ فتویٰ لے جاؤ اور اس کو جگہ جگہ چپکا دو تاکہ تم کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے کہ آپ جہاں سے زیادہ, ہم بھی عقیدت اس مدرسے رکھتے ہیں لیکن جو غلط کرتے ہیں ان سے عقیدت نہیں ہے, جو غلط ہے ان سے ہمیں کوئی عقیدت نہیں ہے. ان کے لیے تو ہم تو ان کو اپنے پیروں کے دھول بھی نہیں سمجھتے ہیں, لیکن جو رسول پاک سے, صحابہ سے, حضرت امیر معاویہ سے پیار کرتے ہیں, ہم ان کو آنکھوں کا سرما لگا کر کے ان سے محبت کرتے ہیں. بہرحال یہ سنانے کے بعد آخری بات مشاجرات صحابہ کے حوالے سے, حضرت امام عشق و محبت, امام, جب محفل تو ادھوری رہتی ہے یار جب تک سرکار اعلیٰ حضرت کا نام نہ لیا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا نام محفل میں ایسے ہیں جیسے کسی سالن میں نمک ہو. جب تک امام عشق و محبت کا نام نہ لیا جائے نا تو محفل ادھوری ہی رہتی ہے, ادھوری رہتے ہیں. اللہ. اور کیسے لوگ تو اعلیٰ حضرت سے بھی چڑھتے ہیں, اعلیٰ حضرت سے بھی, بلکہ میں کہتا ہوں لاؤ کوئی ایک ایسا شاعر جس نے ایک شعر میں مصطفیٰ جان رحمت سے قیامت تک کے آل کو, حضور کے آل کو ایک شعر میں سمیٹ دیا. ایک ایسا شاعر لاؤ. لیکن وہ شاعر امام احمد رضا ہے, اور کیا فرماتے, بڑی شان سے فرماتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو عقیدت رکھتے تھے لیکن لوگ ان سے چڑھتے ہیں. سنو مشاجرات صحابہ کے بارے میں مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رقم تراز ہے, بیان فرماتے ہیں حضرت علی مرتضی سے جنہوں نے مشاجرات و منازعات کیے, ہم اہل سنت ان میں حق مولا علی کی طرف مانتے ہیں. جتنے بھی حضرت علی سے جن لوگوں نے اختلاف کیا سب میں حق پر علی ہی تھے, کیونکہ میرے آقا نے ان کے بارے میں بشارت دی ہے, الحق مع العلی والعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. جملے کی ترتیب سنو, یہ نہیں کہا کہ العلی مع الحق, پہلا لفظ یہ نہیں کہا کہ جہاں جہاں حق جائے گا وہاں وہاں علی جائے گا, ایسا نہیں کہا میرے آقا نے. فرمایا الحق مع العلی, جہاں جہاں علی جائے گا پیچھے پیچھے حق بھی جائے گا. الحق مع العلی, حق علی کے ساتھ ہے, والعلی مع الحق, اور علی حق کے ساتھ, یعنی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حق تو مولا علی ہی کی جانب ہے, اور ان کے خلاف جو بھی آئے ان سب کو مورد لغزش بر غلط و خطا, یعنی ان سب کو ہم خطا پر خطا اجتہادی پر مانتے ہیں. حضرت علی اسد اللہ کو ان سب سے اکمل اور اعلیٰ جانتے ہیں, چونکہ ان حضرات کے مناقب و فضائل میں احادیث مروی ہے, اس لیے ان کے حق میں بھی زبان تان و تشنیع نہیں کھولتے. ان کے مراتب پر رکھتے جو اللہ نے شرع میں ان کے درجات رکھے ہیں, ان میں سے کسی پر ہوائے نفس فضیلت نہیں دیتے. ان کے مشاجرات میں دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں. جب کسی کے بارے میں کچھ جانو گے نہیں تو برائی نہیں کرو گے. ہم جب تک فضیلت میں تھے نا, بلکہ 2019 تک کے, تب تک مشاجرات صحابہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں تھے. بلکہ جتنے طلبہ علماء ہیں یہ بھی آپ کو گواہی دیں گے, اس میں پڑھنے کو ہمیں منع ہی کر دیا گیا تھا. اس میں پڑھو ہی مت, اس کو پڑھو ہی مت, اور جب نہ پڑھو گے تو نہ فتنے میں پڑھو گے. نہ پڑھو گے تو فتنوں میں آپ پڑھو گے ہی نہیں. جتنے لوگ پڑھنے لگتے ہیں نا ادھر کی ادھر تاریخ کی باتیں,
اور یاد رکھیے تاریخ جو ہے نا، تاریخ کی کتاب اور تاریخ کی باتیں، بھنڈی بازار کے کتاب کی اور اس کے علاوہ کپڑے کی دکان ہے، تاریخ کی کتابیں کیا ہے؟ کتاب کی دکانیں اور کپڑوں کی دکانیں ہیں. اس میں سے اچھی کتاب وہی نکال سکتا ہے جیسے علامہ جاوید صاحب ہے، اغری صاحب ہے، سید صاحب ہے، دیگر علماء کرام ہے. آپ جیسے جاؤ گے تو کوئی بھی ناول اٹھا کر آپ کو دے دے گا، 16 بیویوں کی کہانی پڑھنے کے لیے آپ کو دے دے گا، پڑھو، کچھ بھی دے دے گا، آپ خوش ہو جاؤ گا. میں کتاب پڑھ رہا اور کتاب سے بول رہا. کس سے بول رہا؟ 16 بیوی کی کہانیوں سے، سیدہ کی کہانی سے، فلاں کی کہانی سے. علی بابا 40 چور پڑھنا شروع کر دو گے. لیکن یہ جائیں گے تو کہیں گے نہیں، یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ کتاب دو جس کو پڑھنے کے بعد میرے نبی کی محبت میرے دل میں جھاگ جائے. یہ وہ کتاب تلاش کریں گے. کپڑے کی دکان میں جاؤ گے، اگر تجربہ کار نہ جائے تو کپڑا رہے گا دادر کا، تو اٹھا کر کے بولے گا یہ سعودی کا کپڑا تمہیں دے رہا ہوں، اور بیوقوف بنا کر آپ کو دے دے گا. اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں اگر آپ خود سے پڑھنے کی کوشش کرو گے اور مختلف علماء جو اختلاف کی باتیں کرتا ہے ان علماء کی باتیں اگر سنو گے نا، تو جیسے وہ بھٹک گئے تم بھی بھٹک جاؤ گے. اس لیے آپ کو اور یوٹیوب کے مفتیوں کو سننے کی آپ کو کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ گوگل انکل جو ہے نا یہ بہت خراب ہے، یہ چگل خور عورت کی طرح ہے. ایک اچھی چیز مانگو گے تو اس کے ساتھ 10 برائی بھی تم کو دے دے گا. یہ اتنا ڈینجر ہے، اتنا ڈینجر ہے. اس لیے گوگل سے آپ نہ کیا کرو، یہ مولویوں کی باتیں نہ سنا کرو. ہاں سننا ہے تو جو متفق عالم ہے، ہمارے یہاں متفق علیہ ہیں، جو اہل سنت کے امام مانے جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، سنت کی جان ہے. آپ پڑھو ان کو، علامہ جاوید صاحب سے رابطہ کرو، ان کو پڑھو، ان کو سنو. علامہ سید مظفر صاحب ہے، ان کو پڑھو. یہ آپ کو تحقیق بتائیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ان سے سیکھو دین، ایرے گہرے سے کسی سے سننے کی ضرورت نہیں ہے. محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب سے سنو. آپ کو محدث کبیر کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ حدیث میں آپ زیادہ شغف رکھتے ہیں. آپ کا ثانی اس زمانے میں اللہ اکبر حدیث کے معاملے میں شاید کوئی رکھتا ہوگا، محدث کبیر کہلاتے ہیں. وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. لیکن بتانے کا میرا صرف مقصد یہ ہے، گوگل انکل سے اور یوٹیوب مولوی سے آپ سننے کی کوشش مت کرو، ورنہ آپ بھی فطرے میں جاؤ گے. حضور نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ایسی ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہے نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہے. اللہ اکبر. اور سن کر کے تم بھی گمراہ ہوں گے اور جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے. سن لیجئے، آپ فرماتے ہیں کسی بھی صحابی کو یا ان میں سے کسی پر ہوائے نفس سے فضیلت نہیں دیتے، ان کے مشاجرات میں دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں، ان کے اختلاف کو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی جیسا اختلاف سمجھتے ہیں. ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی صحابی پر بھی طعن جائز نہیں، چہ جائے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ رفیع میں طعن کرے. خدا کی قسم یہ اللہ اور رسول کی جانب میں گستاخی ہے. یعنی اگر کوئی سیدہ عائشہ کی گستاخی کرتا ہے تو گویا ایسے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کی گستاخی کرتا ہے، اس کے رسول کی گستاخی کرتا ہے. اللہ اکبر. آگے فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت سب صحابہ اکرام کو نیک متقی جانتے ہیں، ان کے باہمی اختلاف کی تفاصیل پر نظر کرنا حرام سمجھتے ہیں. یعنی ان کی تفصیلوں پر بھی نظر جانے کو ہمیں حرام سمجھاتے ہیں، کیونکہ اس طرح شیطان ان متقی بندوں کے متعلق بدگمانی کر کے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے اگر کوئی انسان صحیح بھی ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں اگر کوئی انسان کوئی غلط باتیں بیان کر دے نا اور وہ انسان آئے گا تو اس کی اچھائی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ جو کچھ بتایا ہوگا اس کے بارے میں، ارے یہ تو فلاں ہے، فلاں نے ایسا بتایا تھا، فلاں نے. جب عام آدمی کے بارے میں انسان میں بدگمانی آ جاتی ہے تو صحابہ کے بارے میں اگر کوئی اس طریقے کی باتیں کرتا ہوگا تو یقینی طور پر بدگمانی آئے گی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا صحابہ کرام کے معاملات جو کچھ بھی آپس میں ہوئے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں سب کو معاف فرما دیا ہے اور اللہ نے سب کو جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. وما علینا الا البلاغ المبین. دوران گفتگو کسی طرح کی کوئی غلطی خطا ہو گئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے.